month of forgiveness, the month of repentance, the month of special prayers. Let us celebrate the spirit of Noor Ramzan on Radio Chinar 90.4. ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو سارے دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. ہر دھڑکتے دل اور پرکھتی نگاہ کو میری طرف سے پیار, محبت اور خلوص برا السلام علیکم. جی ہاں دوستو, آپ نے ٹیون ان کیا نارتھ کشمیر کا ایک لوتا ریڈیو اسٹیشن ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن, اور میں ہوں آپ کا ریڈیو ہوسٹ اور دوست آر جے ساحل مظفر. دوستو, رمضان کا باب برکت مہینہ چل رہا ہے اور ہم ریڈیو چنار پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نور رمضان. اسی سلسلے میں آج ایک اور خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف آور ہو چکے ہیں اور ان سے کریں گے ہم کچھ خاص بات. تو جو خاص مہمان آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں وہ ہیں, ان کا میں نام آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد, لیکن پہلے بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو پڑھائی میں جو کارنامے کیے ہیں ان کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں. انہوں نے افتاء اینڈ عالمیت کی ڈگری کی ہے فرام دارالعلوم سوپور, اور گریجویشن ان عربک لٹریچر اینڈ لینگویج فرام یونیورسٹی آف لکھنؤ. وہ بہت ہی ینگ ہے ماشاء اللہ, ایک ینگ اسکالر ہے. کا نام ہے مفتی بلال جاوید ملک ندوی صاحب. بلال صاحب السلام علیکم, اور ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. السلام ورحمۃ اللہ, جزاک اللہ خیرا. کیسے آپ, اور آپ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ ریڈیو چنار کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں, تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آج یہاں پہ آ کے, چونکہ ان چیزوں کی ہمارے معاشرے کے اندر اس زمانے میں بہت ضرورت ہے. بالکل. تو لہٰذا میرا دل بہت خوش ہے آج کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اپنی بات کو ہر اس کان تک پہنچائے جہاں تک ہمارا پہنچنا ناممکن ہے. بالکل, بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایسے موقع ہمیں رمضان میں خاص کر زیادہ میسر ہوتے ہیں, اور آپ جیسے علماء سے, اسکالر سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور جب ینگ اسکالرز ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. جیسے ہم نے اپنے لسنرز کو کل سے ہی بتایا کہ مفتی بلال صاحب ہمارے ساتھ آج شو پہ آئیں گے اور بات ہوگی رمضان کے بارے میں, فضائل اور مسائل رمضان ہے. تو مفتی صاحب, آغاز میں ہی یہ جاننے سے پہلے کہ رمضان کے فضائل اور مسائل کیا ہے, ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو ایک اشتیاق رہتا ہے کہ جو مہمان آئے ہیں آج, آپ پہلی بار آئے ہیں, آپ کی ذات کے حوالے سے جانیں کہ مفتی بلال صاحب کہاں سے ہیں, تعلیم کہاں پہ پائی, اور آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. میں نے بنیادی تعلیم جو پڑھی ہے وہ اپنے آبائی علاقے میں, قصبے میں, میں بٹپورہ سوپور میں رہتا ہوں. وہاں پر اسکول تھا اسلامک انگلش میڈیم اسکول. اچھا. تو ہم نے وہاں تک جو تعلیم, بنیادی تعلیم 7 تک میں نے پڑھی وہاں پہ. تو اس کے بعد ہم وہاں سے میں نے مسجد زکریا, ایک نیو کالونی میں ایک تبلیغی مرکز ہے, تو میں نے وہاں پہ 2004 سے لے کر 7 تک میں نے حفظ کیا, پورا قرآن پاک میں نے حفظ کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے بعد ہم نے پرشین میں حصہ لیا. اچھا. فارسی زبان ہم نے 1 سال پڑھی. اس کے بعد لگاتار 9 سال تک دارالعلوم سوپور ہی میں نے عربی کی تعلیم پڑھی, جس کو آپ نے ابھی عالمیت کے نام سے ابھی بتا دیا. جی بالکل. تو اس کو ہم عالم فاضل کہتے ہیں. عالم فاضل. تو اس کی پڑھائی میری کمپلیٹ ہوئی 2016 میں. اچھا. تو 2016 جولائی سے لے کر 2018 جولائی تک میں ندوۃ العلماء لکھنؤ یونیورسٹی میں تو یہ پڑھائی کے سلسلے میں گیا تھا. تو وہاں پر میں نے عربک لینگویج اینڈ لٹریچر میں گریجویشن کی, اور وہاں سے آ کے 2019 اینڈ تک ہم نے دارالعلوم سوپور ہی میں پھر افتاء کیا, دارالفتاء والقضاء. افتاء اصل میں کیا ہے, افتاء یہ لوگوں کے مسائل اور ان کا حل ہوتا ہے. جی جو لوگوں کے جو مسائل آتے ہیں, دینی مسائل, بالکل دینی مسائل, مطلب وراثت کے مسائل ہے, طلاق کے, نکاح کے, جو بھی مطلب روزمرہ کے جو مسائل ہیں لوگوں کے, تو ان کے جو پیش آمدہ مسائل, ان کا حل ہمارے پاس نکالتے ہیں. وہ پہلے 6 مہینوں کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا. تو 6 مہینے کے بعد ہمیں پھر پریکٹیکل میں ہمیں استعمال کر دیتے ہیں وہاں پہ. تو یہ تعلیمی سفر ہے میرا. اس کے بعد تو جب تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے بعد میرا جانا ہوا سری نگر نوشہرہ دارالعلوم فرقانیہ میں. اچھا. تو وہاں پر میں مدرس ہوں, قریباً 2 سال سے وہاں پر عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھاتا ہوں. چلو ماشاءاللہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے,
اور ہمارے جو لسنرز ہے اکراس نارتھ کشمیر آپ کو ابھی لائیو سن رہے ہیں، اور ہمارے لسنر سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو 1 گھنٹے کی یہ گفتگو ہے آپ غور سے سنیں، کیونکہ آج انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ملے گا اور بہت سیکھ ملے گی، کیونکہ مفتی صاحب بذات خود روبرو ہمارے اسٹوڈیو میں. تو مفتی صاحب یہ تو تھی آپ کی ذات کے حوالے سے. اب ہم ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں ٹاپک ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے متبرک ایام چل رہے ہیں، اور ہر ایک مسلمان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ یہ رمضان مجھے نصیب ہوا ہے، اگلا رمضان بھی مجھے نصیب ہو، کیونکہ میں چاہتا ہے ہر ایک مسلمان کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، مغفرت کریں اور رمضان کی برکات سے فیض یاب ہو جائیں. تو آپ سے آغاز میں یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے آپ تھوڑا مطلب ان ڈیٹیل ہمارے لسنرز کو بتائیں تاکہ ہمیں پھر سے سمجھ آئے کہ رمضان ہے کیا. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. وقال اللہ تبارک وتعالی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ہمیں امتی بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے. بالکل یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن 120 صفیں لگے گی حشر کے میدان میں. 120 صفیں محشر کے میدان میں، ان میں 80 صفیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، اور 40 صفیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی پیغمبر کی ہوں گی. تو اس سے ہمارے امت کے یہ بڑا ہونے کا اور فضیلت ہونے کا ہمیں مرتبہ اس سے جان لیا جاتا ہے. بالکل. تو قرآن بھی بتا رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کہ کیوں؟ پچھلی امتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، اس امت کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور کیا ہے، اور برائیوں سے تم روک دیتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت ساری عنایتیں عطا فرمائی ہے، بہت ساری عنایتیں. ان عنایتوں میں سے سب سے بڑی بات ہے رمضان المبارک. رمضان المبارک اس امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ آپ اس طرح جان لیں گے کہ پچھلی امتوں کے اندر اتنا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا جتنا اہتمام اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مہیا کیا ہے. پچھلی امتوں کے اندر بالکل ایسا نہیں تھا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اب پچھلی امتوں پر روزے فرض کرنے کا جو انداز ہے اور وہ کیفیت ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اس امت کے لیے ہے. مثلا اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، 30 دن کے روزے فرض کیے ہیں. لیکن پچھلی امتوں کے لیے 30 دن کے روزے فرض نہیں تھے. پچھلی امتوں کے لیے 30 دن کے روزے فرض نہیں تھے. تو ایسے ہی اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر رات میں قیام کا اہتمام رکھا ہے. تو پچھلی امتوں کے اندر رات میں قیام کرنے کا اہتمام نہیں تھا. اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر اور افطار کے اندر برکت عطا فرمائی ہے. پچھلی امتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی. تو یہ ایک فرق ہے، ایک مطلب ڈفرنس ہے ہمارے روزے اور ان لوگوں کے روزوں کے درمیان جو ہم سے پہلے لوگ تھے. ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان، یعنی جو ہم سے پہلے لوگ تھے اپنے آپ کو اہل کتاب تصور کرتے تھے، ان کے درمیان جو فرق ہے روزے کا، وہ روزے کا فرق ہے سحری کا کھانا. یعنی کہ ہم جو سحری کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے تھے، ہم کھاتے ہیں سحری. تو یہ فضیلت یہ اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ سحری کھانے کی افضلیت قرار دینا، اس روزے کی اہمیت کو بیان کر دینا. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ ان فی السحور برکتن،
کہ سحری کے کھانے کے اندر برکت ہے. بالکل سحری کے کھانے کے اندر برکت ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس رمضان کے اندر یہ فرق ہے کہ پہلے امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا, ہم پر بھی روزے فرض ہے, لیکن فرق اس درمیان حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے. تو یہ رمضان المبارک جو ہے ایک بابرکت مہینہ ہے, فضیلت والا مہینہ ہے. بالکل. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امت کو مشقت میں ڈالنا, امت کو پریشانی میں ڈالنا. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں, ہم اپنی مطلب نا مسز سے دور رہتے ہیں یا ہم اپنے اہل سے دور رہتے ہیں, تو اس سے مشقت پیدا ہوتی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں, ارے تم پر مشقتیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, تم پر مشکلات نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں, اب ایک آیت سے خود پتہ چل رہا ہے, اور رب فرماتے ہیں کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. پہلے اللہ نے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں سے جو بیمار ہو, فمن کان منکم مریضا, تم میں سے جو بیمار ہو, او علی سفر, یا سفر کی حالت میں ہو, فعدۃ من ایام اخر. اب اللہ تعالیٰ اب اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, کیونکہ یہ بیمار بھی ہے اور یہ سفر میں ہے کہ سفر کے اندر مشقت, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے. بالکل, سفر کے اندر کیا ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے. تو بیماری کے اندر بھی مشقت ہے. ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیچھے چھوڑ کر کہا کہ اگر تمہیں بیماری ہے یا تم سفر میں ہو, بھائی تمہیں روزہ رکھنے کی آج ضرورت نہیں ہے. رمضان ختم ہو جائے, رمضان کے بعد تم اس کی قضا کر لیں. اب دیکھو قضا کرنے کی کیفیت کیا ہے. جی, اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی قضا تم کو ویسا ہی دن دینا ہے جیسا دن آج تھا. مثلا آج دن ہے 18 گھنٹے کا, جی سپوز آج دن ہے 18 گھنٹے کا. اب اللہ کہے گا کہ بھئی جب تمہیں قضا کرنی ہے تو 18 گھنٹے دینے, تو ایسا نہیں ہے. تم ایسا کرو کہ بھئی دسمبر میں, جنوری میں جو چھوٹا دن ہوتا ہے صبح 6 سے لے کر 5:30 تک, اس دن بھی روزہ رکھو. کیا بات ہے, وہ بھی روزہ اللہ مکمل ہو جائے. بالکل, وہ بھی روزہ قضا جو کریں گے آپ اس کی, وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے, وہ اسی روزے کے برابر ہوگا. تو یہ رمضان ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکتیں رکھی ہیں. سب سے بڑی بات اس رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے وہ قرآن پاک. بالکل, قرآن پاک, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. فرمایا کہ بھئی یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے, اور قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بھی خود بتایا کہ ھدی للناس, تاکہ کہ لوگوں کو رہنمائی کرے, گائیڈنس کرے لوگوں کو, کہ لوگوں کو جنت تک پہنچا دے, اللہ کا تعارف کرا دے. کیونکہ ہمیں تعارف کہاں سے مل رہا ہے اللہ کا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, حضرت عیسیٰ پیغمبر تھے, موسیٰ پیغمبر تھے, اسماعیل پیغمبر تھے, ابراہیم پیغمبر تھے. ہمیں تب پتہ چلا جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اگر قرآن کا نزول نہ ہوتا تو ہمیں ان باتوں کا پتہ نہ چلتا. بالکل, تو ہمیں بالکل بھی ان باتوں کا پتہ نہ چلتا اگر قرآن کا نزول نہ ہوتا. تو یہ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ایک بہت بڑی عنایت ہے اس امت کے لیے. 2 ہجری میں تقریباً روزے فرض کیے گئے. 2 ہجری کے اندر روزے فرض کیے گئے. تو روزوں کا اہتمام نہیں تھا, تو ایسے ہی اگر کوئی مجبوری کی بنا پر کوئی روزہ نہ رکھتا تھا تو فدیہ دینا پڑتا تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اب جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اسے ضرور بضرور روزہ رکھنا ہے. بالکل, اس کو ضروری روزہ رکھنا ہے. اب کیا کرنا ہے کہ بھئی اب جو روزہ نہ رکھے, روزہ کون نہیں رکھ سکتا ہے کہ جس کے اندر بیماری اتنی زیادہ ہو کہ اگر روزہ رکھے وہ, تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی. اب شریعت نے کہا بھئی اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. اسے کہتے ہیں ہم عربی میں دائم مریض, المریض الدائم. المریض الدائم ایک اصطلاح ہے عربی کے اندر. المریض الدائم وہ بیمار جس کی بیماری ہمیشہ لگی رہتی ہے. مطلب کوئی بیچارہ بلڈ پریشر جس کا ہائی ہوتا ہو, لو لیول پر جاتا ہو, شوگر ہائی ہو جاتا ہو فاقے کی وجہ سے, اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اب شریعت نے کہا کہ بھئی اب تم روزہ نہیں رہو گے. اب اس کے بارے میں کیا حل ہے میں بتاؤں گا ابھی. اب دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اب یہ ہے کہ المریض الدائم جس کو ہمیشہ بیماری لگی ہو. اب دوسرا بندہ ہے کہ شیخ فانی تچونن کوشر پڑے جس بڑ بستر لیت گمتا ہے. بالکل, سو بڑ جس بستر بہت مطلب قلیل حد تک وہ ضعیف ہو, بالکل بہت بیمار ہو. تو رب نے کہا کہ بھئی اگر وہ روزہ نہ رکھے تو کیا کرے کہ وعلی الذین لا یطیقون فدیۃ طعام مسکین. تو اس کو فدیہ دینا ہے, ایک مسکین کا کھانا.
یہ تقریباً آج کے اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں صدقہ فطر، بالکل بالکل، جو صدقہ فطر رمضان کے آخر میں جو ادا کرتے ہیں، تو اسی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر. جو یہ فدیۃ الطعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، یہ تقریباً اس کی جو کاؤنٹ ہوتا ہے تقریباً 60 روپے ہیں، 60 روپیز. تو ان 60 انٹو 30 کلیکٹ کرنا ہے، یہ بنتا ہے تقریباً 1800 روپیز ہے. اس کو دینا ہے، یہ بیمار اسی کو کسی غریب کو دیں، لیکن یہ بیمار کو ہی دینا ہے، بیمار کو بھی دینا ہے. لوگ ایسے نہ سمجھے کہ کوئی ہر ایک کو نہیں دینا ہے، جس کی کوئی مجبوری ہو. ہاں یہ ایک دوسری بات ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے ٹھیک بات کہی کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی. لوگ اکثر بیشتر رمضان کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں ان میں اپنے کاروبار میں زیادتی کرتے ہیں. کوئی ریڈی لگا دیتا ہے، کوئی کپڑے کی دکان لگا دیتا ہے. بھائی دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کام کر کے ان کے میگس کام تو خراب، تو بالکل عید پر خرچہ لینا ہے. اور کشمیر تو عام طور پر یہی مزاج ہے کہ بھائی یہاں کمانو موسم تو کیا ہے، کمانے کا سیزن آ گیا. اب یہ کمانا کیا ہے، یہ کمانا اس کے پاس نیکی کا مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیسے کمانے کا سیزن. بلکہ حالانکہ رسول نے پر یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جتنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا شمار کرتے تھے، کسی مہینے کا اتنا شمار نہیں کرتے تھے. شمار کرنے کا مطلب ہے گنتے تھے، بھائی ورود 8 دو رمضان، ورود 5 دو، ورود 4 دو، یہاں تک کہ 29ویں رمضان کو کیا کرتے تھے، چاند دیکھنے جاتے تھے، خود جاتے تھے، پھر رمضان میں اہتمام کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شعبان کے اندر اور رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. شعبان میں اس لیے روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان کا استقبال ہو، رمضان کی عبادت کا استقبال ہو. یہ مطلب یہ موسم ہے اس چیز کا، نیکی کمانے کا. بالکل ایک تفصیلی خطبہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. جو میں نے ابھی بات کی آپ کے ساتھ فدیے کے بارے میں، وہ ایک مریض جو المریض الدائم، ہمیشہ بیمار رہنے والا آدمی، اور ایک وہ بوڑھا جو بستر پر لگا ہوا ہو، بہت ضعیف ہو، جس کو روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو، قوت نہ ہو. تو ان دونوں کو فدیہ ادا کرنا ہے. اور فدیہ کیا دینا ہے، ایک مسکین کا کھانا. وہ 30 دن کے بعد ادا کریں گے 1800 روپے تقریباً. ابھی جو پتا چلے گا، ابھی قریب رمضان کے آخر میں پتا چلے صدقہ فطر کی تعداد کیا ہے، اس کی کیا کوانٹٹی ہے، اسی اعتبار سے ان کو ادا کرنا ہے. ایک رمضان کے فضیلت کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے مشکات کے اندر، جس کو روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری تاریخ تھی، یا 29ویں تاریخ یا 30 تاریخ، کیونکہ اسلامی تاریخ کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، اسلامی تاریخ، یہ یا 29 تاریخ کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، 31 کا کبھی ہو نہیں سکتا ہے. تو 29 یا 30 تاریخ میں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ افغن کرنے والا ہے، بہت بڑا مہینہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک رات ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جو رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ ایک انسان کی عمر 1000 مہینے ہے، 1000 مہینوں میں جتنی عبادت کر سکتا ہے وہ ایک رات میں اس تمام پوری رات کے اندر عبادت کر سکتا ہے. یہ اہتمام ہے رمضان کا. تو پھر ساتھ ہی فرمایا، جو انسان رمضان کے اندر ایک نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی کہ فرض کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے رمضان میں ایک نفلی عبادت کرنا یہ عام دنوں کے اندر فرض کے عمل کرنے کے برابر ہے. اور جو رمضان میں ایک فرض کو بجا لائے تو وہ عام دنوں کے اندر 70 فرائض کو بجا لانے کے برابر میں ہے. اب 70 کا مرتبہ، 70 کا مطلب شریعت کے اندر 70 نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت ہوتا ہے. یہ تو 70 ہم کو سمجھانے کے لیے، بھائی عموماً انہیں زیادہ سمجھ کے تو 70 کو 70 کہنا، یہ قرآن نے کہا ہے کہ بھئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. قرآن کی آیت ہے، جو انسان ایک نیکی لائے فلہ عشر امثالها، اس کے لیے اس نیکی کے 10 نیکیوں کا بدلہ ہے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اتنی وسعت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نے کہا کہ الرحمن الرحیم، بہت رحم والا اور رحمت کے اندر بہت وسعت والا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها ومن کیا ہے، ومن عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلہ. اب جو انسان کوئی گناہ کا کام کرے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے. ثواب میں زیادہ ملتا ہے اور گناہ میں اتنا ہی ملے گا جتنا گناہ کیا ہے. اگر کسی نے ایک گناہ کیا ہے تو ایک گناہ لکھ دیا جائے گا. اگر کسی نے ایک نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. صحیح بات ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان فرض عبادت کرے 70 فرائض کے بدلے میں 70 فرائض کا درجہ اس کو عطا ملتا ہے رمضان کے اندر. یہ اس فضیلت ہے. تو فرمایا کہ لوگوں صبر کرو، اور صبر کا بدلہ جنت ہے.
اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو اور خیر خواہی کا معاملہ کرو. یہ رمضان کے اندر خصوصاً یہ تعلیمات دی ہے. بالکل. اب کوئی انسان یہ سمجھے گا کہ بھائی خیر خواہی ہند معاملہ حسن سلوک کا معاملہ کروں صرف رمضانس مز، اور رمضان تک کہاں رہتا ہے چھٹی ایسی. یہ رمضان تو ٹریننگ کا مہینہ ہے نا، ٹریننگ ہے. باقی 11 ٹریننگ کا مہینہ 11 مہینے کے لیے کہ بھئی آپ کو 11 مہینے کے لیے جس طرح آپ اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ مسجد جاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ فرض فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ آپ بالکل کیا ہے اپنی زبان کی حفاظت، اپنی آنکھ کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے روزمرہ کے دماغ کی معاملات، حفاظت، یہ تمام چیزیں جو آپ کرتے ہیں جس طرح آپ ان پر عمل کرتے ہیں غیر رمضان میں یعنی کہ 11 مہینے میں آپ کو ایسا ہی کرنا ہے. تو حسن سلوک کا معاملہ ہمیں کوشن تھوڑا امیک روزان کم پانس احساس حسن سلوک رمضانس مجھ کم سے کم منا تو نہ رمضان چلان آز کروس آز ون غلط کی آز ون کی آز کروس کہین تراؤن مکلی رمضان پتہ دمو نظر امس پتہ. بالکل. اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، اللہ کے رسول ایک غزوے میں نکلے تو اعلان کیا، لا یخرج معنا اليوم من اذا جارہ، فرمایا کہ آج کے دن ہمارے ساتھ وہ نہ نکلے جس نے اپنے پڑوسی کو ستایا ہو، جس نے اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچایا ہو، جس نے اپنے پڑوسی کا دل دکھایا ہو، وہ نہ نکلے آج. تو ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی بلت فی حائط جاری اليوم، آج میں نے اپنے پڑوسی کے دیوار کے نیچے پیشاب کیا. تو اللہ کے رسول نے غصے میں کہا، آپ سسم کا چہرہ جو سرخ ہوتا تھا غصے کی وجہ سے، فرمایا کہ لا تخرج معنا اليوم، آج کے دن تم ہم سے نہیں نکلنا، آج کے دن ہمارے ساتھ نہیں. ایک پڑوس کو ستانے کا یعنی کہ پیشاب کرنا ہمارے نزدیک ایک چھوٹا سا کام ہے. بالکل. کہ ہم پبلک پلیس پہ پیشاب کرتے ہیں، پبلک پلیس پہ گاڑی لگا دیتے ہیں، اندر کڑو شین تو تھاو پبلک پلیس پہ، گاڑی آنو تو تھاو پبلک پلیس پہ، سائیکل تھاو تو تھاو کن جائے. مطلب احساس آسان پر لوکن ان چیزوں کی کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تم میں سے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت اور ان کی ناموس محفوظ ہو. حسن سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی مجھ رمضان پن زبان حفاظت کریں لیکن غیر رمضان میں سب کچھ میرے لیے جائز ہے، کہ بچ ہمسائے ساتھ اصل سلوک کرن لیکن غیر رمضان کے اندر سب کچھ میرے لیے جائز ہے. حسن سلوک کا اہتمام رکھنا چاہے والدین ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام رکھنا ہے. یہ رمضان کے فضائل کے بارے میں. اب اگلی بات جو حضور فرما رہے کہ بھائی دیکھو بھائی اپنے جو ماتحت ہے، جو تمہارے تابع کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو رمضان کے اندر، ان کے ساتھ سختیوں کا معاملہ نہ کرو. عام طور پر آج رمضان کے اندر جو دکانیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں، بڑی بڑی مطلب کمپنیاں ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ان کا آنر وہ مسلم ہوتا ہے نا، تو مسلم آنر کے اعتبار سے ان کو کیا چاہیے کہ اپنے جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں اپنے ساتھ، جو ان کے تابع کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. رمضان کا مہینہ ہے، صبح لوگ سوتے ہیں، آج افطاری میں کیا کرتے ہیں جلدی جانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے تھوڑا ٹائم کو لمٹ کریں. تھوڑا جو ورکنگ آور سے ان کو تھوڑا کم کیا جا سکتا ہے، ان کو کم کیا جا سکتا ہے تھوڑا آسانی. اللہ کے رسول جو تمہارے تابع ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کیا کرو، سختی کا معاملہ مت کیا کرو ان کے ساتھ. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ بھائی تم میں سے جو شخص کیا ہے کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے جنت ہے اور جہنم سے خلاصی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس طاقت تو ہے ہی نہیں کسی کا افطار کرائے. اب دیکھو یہ مایوسی تھی ان کی، وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی کو افطار کرائیں. اب صحابہ کا سوال کرنا کیوں تھا؟ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کے دل کے اندر تمنا تھی کہ بھئی ہم کسی کو کیا کریں، ہم تو کسی کو افطار کرائیں، کسی کو کھانا کھلائے، کسی کو پانی پلائے، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت ہے ہی نہیں، ہمارے پاس خود کھانا نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بھوکے تھے گھر پہ. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ خیرت ہے، کیا بات ہے، کبھی آپ یوں کر رہے کبھی یوں کر رہے. کہا کہ عائشہ 3 دن سے آج میرے پیٹ میں غذا کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. تو اتنی قلت تھی، یہ آج کا زمانہ تو ہے ہی نہیں، تو اتنی قلت تھی اس زمانے میں کہ غذا ان کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے، ایک کھجور سے کسی کو افطاری کراؤ. تمہارے پاس کھجور نہیں ہے تو گلاس میں 1 گھونٹ پانی پلا دو، 1 گھونٹ دودھ پلا دو، تو تمہارے لیے جنت ہے. اب جو انسان کیا کرے گا، روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اس کو کتنا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ثواب انعام کیا دیا، فرمایا کہ جو انسان کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے کل قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر پانی پیے گا اور اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ.
تو اللہ کے رسول نے یہ ایک بہت بڑا ایک میسج ہے اللہ کے رسول کی طرف سے پوری امت کو، پوری انسانیت کو، کہ 20 سال کے اندر 23 سال کے اندر ایک انسان اپنی اندر کے میسج کو پوری دنیا تک پہنچا دیتا ہے، اور اس انداز سے پہنچا دیتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا انسان کبھی اس کائنات میں کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک ہی انسان تھے جو اپنی اس قلیل کم مدت میں اتنی ایسی میسج دے رہے ہیں. اب دیکھو خیر خواہی کا کتنا جذبہ ہے اس میں، کہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، کہ اپنے انسانیت کو زندہ رکھنے کا، کہ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو انسانیت کو زندہ رکھنا ہے. تو انسانیت زندہ کیسے رہے گی جب آپ آپس میں ہم حسن سلوک کے ساتھ کیا کریں گے، معاملات کریں گے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اس میں کیا ہے، تین حصے ہیں اس مہینے کے. سب سے پہلا مہینہ جو 10 دنوں کا ہے، جو آج چل رہے ہیں 10 مہینے، فرمایا کہ یہ رحمت کے مہینے میں ہے، رحمت کے 10 دن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بالکل ویسے بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب جو رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، آخری شب ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے سحر ٹائم. وہ سحر ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہی تہجد کا ٹائم بھی ہوتا ہے، وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول عرش سے لے کر آسمان دنیا تک ہوتا ہے. پھر وہ پکارتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت پوچھنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے دعا کو مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے اپنے بندے پر، اتنے رحیم ہے. فرماتے کہ ما غرک بربک الکریم، ارے تجھے اپنے رب سے کس نے دور کر دیا. الذی خلقک، جس رب نے تجھے بنایا، فسواک، پورا بنایا، فعدلک، ارے پورا مطلب شیپ صورت دیکھو اپنی، فی ای صورت ما شاء رکب، خوبصورت بنایا. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب سے کس نے دور کر دیا. پھر خود ہی فرمائے ففروا الی اللہ، ففروا، ارے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی رحمت کی طرف آ جاؤ. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ گناہ کرے، آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، زمین و آسمان کے جو سپیس ہیں یہ بھی بھر جائے، آسمان کے یہ سمندر کے پانی کے برابر گناہ کرے، ایک بار کہے اللہ مجھے معاف فرما، میں سارے معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نے گناہ کیے ہیں، میں روز ساتھ کیا گئے، میں نماز پڑھنے سے کیا گئے. مطلب اگر آج بھی ہم کسی بندے سے پوچھتے نا باہر کہ بھئی آج ہم نماز پڑھے، کپڑے خراب ہے، پاک نہیں ہوں میں، یہ کوئی مطلب ایک ایڈلٹ، ایک بالغ، یہ کوئی ایکسکیوز ہو ہی نہیں سکتا ہے نا شریعت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس. ارے میری رحمت وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بالکل تم مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے میسج دی، یہ رحمت کے 10 دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، رحمت مانگو اللہ سے. تو فرمایا کہ اس کے جو بیچ والے 10 دن ہیں وہ کیا مغفرت کے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، اللہ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. جتنی رو کے دعائیں مانگنی ہے. توبہ، التوبہ تو الندمہ، توبہ کیا ہے، نادم ہونا. اگر کسی انسان کا دل نادم ہو جائے، مطلب اس نے گناہ کیا ہے، مثلا میں زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما، لیکن اندر سے جل رہا ہوں، بالکل میرا اندر سے دل رو رہا ہے کہ میرے آنسو آ رہے ہیں، سائلنٹ ٹیئرز آ رہے ہیں مجھے، یہ ندامت ہے، یہ توبہ ہے. بالکل. اب ہاتھ مانگنا، زبان سے اظہار کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف دل کے اندر ندامت ہونی چاہیے کہ اللہ میں گناہ کر رہا ہوں، آج کے بعد میں نے قصد کیا، آج کے بعد میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، میری مغفرت فرما. یہ ندامت ہے. ہاں اللہ میں بتاؤں گا حقوق العباد معاف نہیں ہوں گی. حقوق العباد کا مطلب ہے کسی کی زمین کھائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، حق کھایا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کی غیبت کی ہو. غیبت کرنا بھی حقوق العباد میں سے ہے. اچھا، غیبت، کسی کی غیبت کرنا. اب غیبت کی تعریف کیا ہے؟ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں ونی یوں ہی کشر سے ونان، میں ونی یوں ہی اس کیا مجھے دل صاف، بس ونان برکنت کت، کشر کیا نہ مجھے ونان برکنت کت. لیکن وہ کیا کیا بول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کرن رحم. ایک مرتبہ حضرت صفیہ نے جو الفاظ، حضرت عائشہ نے جو الفاظ کہے تھے حضرت صفیہ کے بارے میں، پست قد والی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ لفظ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا اس ایک لفظ سے. مطلب اتنی ممانعت ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ارے بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، برا بلا بولتے ہیں، لوگوں کو نام اچھے نام سے نہیں پکارتے ہیں. غلام محمد کو گلا کہیں گے، ہاں، تو حبیب اللہ کو حبگاہ کہیں گے. یہ ناموں کے اندر بگاڑ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، زیادہ ہے. حقوق العباد میں سے ہے غیبت کرنا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک 2 عورتیں لائی گئی. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عورتیں ہیں، پیاس سے مری جا رہی ہے، تو کیا کریں ان کا. حضور نے کوئی توجہ نہیں دیا، یوں کیا ایسے.
تو پھر یہاں سے آیا کہ یا رسول اللہ 2 عورتیں مری جا رہی ہے پانی کی وجہ سے, شدت تھی. 50 ڈگری گرم عربس میں آسان, جب نہ فین ہے نہ کولر ہے, اے سی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. بالکل. تو یہ تم موج ہستم اس کریو اس کی حکم کریو. اللہ کے رسول نے کہا ان 2 عورتوں کو یہاں بلاؤ. تو بلایا گیا ان کو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کلی کرو تم. جب انہوں نے کلی کی تو کلی کرنے کے ساتھ خون کی اور گوشت کی الٹی آ گئی ان دونوں عورتوں کو. تو فرمایا کہ انہوں نے حلال چیز سے لے کر روزہ رکھا اور حرام چیز سے افطار کیا. افطار کیا کیا انہوں نے تیسرے کی غیبت کی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ارے تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ دوسرے کا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے. تو یہ کیا ہے, غیبت کرنا روزے کے اندر یہ روزے کو ختم کر دیتا ہے. جو روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا, یہ اس تقوی کو ختم کر دیتا ہے. بالکل. تو پھر فرمایا کہ اس کے جو آخری جو اصل میں مغفرت کی بات کر رہا تھا میں کہ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک یہ حق دوسروں کو واپس نہ کریں گے. اب میری بات ہر ایک کو پہنچ جاتی, چاہے زمیندار ہو, دکاندار ہو, کوئی بھی ہو. میری بات تو ہر ایک کو پہنچ جائے. ہمارے جو معاشرے کے اندر جو زمیندار لوگ ہیں تو مجھ کوشر پڑھنا بیر څور کران, کسی کی بیر کاٹتے ہیں نا تو بیر څور چکران, کسی کی زمین کھاتے ہیں, کوئی یہ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان کسی کی ایک بالشت زمین غصب کرے بغیر کسی حق کے توک لہ یوم القیامت من 70 ارضا, قیامت کے دن اس کو ان 7 زمینوں کی یہ زمین لپیٹ لی جائے گی اور اس کے گلے میں توڑ ڈال دیا جائے گا. یہ حقوق العباد ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیں, کتنے بھی حج کریں, کتنے بھی عمرہ کریں اور کتنی تلاوتیں کریں, جب تک آپ اب دوسرے کا حق ان کو واپس نہ دیں گے تب تک اللہ معاف نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیسرا جو اس کا جو مرحلہ ہے, یعنی کہ اس کا تیسرا عشرہ جو ہے یہ ہے خلاصے من النار کا, جہنم سے خلاصی کا. اللہ سے مانگا دعا کرے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یہ دعا اس میں کثرت کے ساتھ مانگا کرے, اللہ سے مانگا کرے کہ اللہم اعتق رقابی من النار, اے اللہ میری اس گردن کو آگ سے آزاد فرما. کہ جہنم سے خلاصی سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا جو درجہ ہے مطلب نا انسان کے دل کا, ایمان کا, اسلام کا, وہ یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے, جہنم سے بچ جائے. اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک الجنت ونعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ حاصل کرتا ہوں. اتنی بڑی ہستی جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ یہ جو پیغمبر ہے کیا ہے, کہ انک لعلی خلق عظیم, کہا ان کے بارے میں کیا کہ آپ تو سب سے بڑے اخلاق والے ہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا قیامت تک نہیں آئے گا. تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ انک لمن المرسلین, مجھے آپ کی رسالت کی قسم, آپ کے رسول ہونے کی قسم ہے مجھے. فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد, مجھے آپ کے شہر کی قسم. والضحى, مجھے آپ کے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجى, مجھے آپ کے بالوں کی قسم. ارے اتنی قسمیں اللہ کھا رہا ہے, یہ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں. لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنت ونعوذ بک من النار. اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے خلاصی کی دعا مانگتا ہوں. اتنی بڑی ہستی دعا مانگ رہے ہیں تو ہم تو کس کھیت کی مولی ہے, تو ہمارا شمارہ تو کسی میں ہے ہی نہیں. ہم تو اپنے آپ کو کچھ مانتے ہی نہیں ہے. تو ہم تو صحابہ کے, یعنی کہ صحابہ کے جو نوکر تھے ان کے نوکروں کی جو جوتے تھے, ان کی جو گرد تھی اس کے برابر بھی نہیں ہے ہم. تو ہمیں خصوصاً اس رمضان کے اندر خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی 3 چیزوں کا اہتمام کرو رمضان, 4 چیزوں کا اہتمام کرو. کلمہ طیبہ کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو, اور استغفار کا اہتمام کرو, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو, اور فرمایا کہ جہنم سے, دوزخ سے آزادی اللہ سے پناہ مانگو. یہ بہت بڑی چیز ہے. جی مفتی صاحب, یہ باتوں کا سلسلہ, یہ گفتگو جاری رہے گی. میں اپنے سامعین کو یہ بتاؤں کہ اگر انہوں نے ابھی ٹیون ان کیا اور وہ سن رہے ہیں ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں مفتی بلال جاوید ملک ندوی صاحب آئے ہیں لائیو, آپ انہیں سن رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے فضائل رمضان کے بارے میں. رمضان میں کیا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرض کیے ہیں, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے کہ رمضان کا, اس پہ بات ہو رہی ہے. باتوں کا یہ گفتگو جاری رہے گی, آپ کہیں جائیے گا نہیں. ایک نعت شریف پہلے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم مفتی بلال صاحب سے یہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. Oh
लब पर है बस यही सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। फूलों ने कहा पत्तों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में आया है। जिसने आपको दिल से चुना उसने सब कुछ पाया है। आपके जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में आया है। जिसने आपको दिल से चुना उसने सब कुछ पाया है। अल्लाह के वो प्यारे नबी अल्लाह को ना भूले कभी। हर पल हर दम ये ही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाया किसने। खंदा पेशानी रख कर दीन को फैलाया किसने। अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाया किसने। कंधा पेशानी रख कर दीन को फैलाया किसने। कुफ्र की जुल्मत दूर हुई हक का फहराया झंडा। चारों तरफ गूंजी ये सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा अहले ईमानों पर वो जुल्म तशद्दुद करते थे। शहर अरब में रहते थे बुत की इबादत करते थे। अहले ईमानों पर वो जुल्म तशद्दुद करते थे। शहर अरब में रहते थे बुत की इबादत करते थे। अहले कुफर को मक्का से भागने का रास्ता न मिला। चारों तरफ जब गूंज उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। सहरी से लेकर इफ्तार तक, फजर से लेकर तरावी तक, बच्चों की मासूम दुआओं से लेकर बड़े बुजुर्गों की आहुजारी तक, आइए सब मिलकर हो जाएं रमजान की रहमतों से फैज़याब।
नूर रमजान ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. The month of forgiveness, the month of repentance, the month of special prayers. Let us celebrate the spirit of Noor Ramzan on Radio Chinar 90.4. जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो चिनार पे नूर रमजान। और इस सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ अभी बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं मुफ्ती बिलाल जावेद मलिक नदवी साहब। मुफ्ती बिलाल साहब, आपका एक बार हम फिर से खुशामदीद करते हैं। मुफ्ती साहब, अभी हमने इस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो रमजान की जो फजीलत है, जो फजाइल है रमजान के, आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छे से वो फजाइल समझाए हमें भी और हमारे लिसनर्स को भी। अब रमजान के महीने में अक्सर कुछ खदशात रहते हैं, कुछ सवालात रहते हैं हमारे जहन में, जो हम रमजान के मसाइल के नाम से उनको नाम देते हैं। तो वो कुछ सवालात हम तक भी पहुंचे हैं, हम चाहेंगे कि आप तक वो सवालात पहुंचे और आप उनका कुरान हदीस और शरीयत की रोशनी में हमारे लिसनर्स तक उन सवालात का जवाब दें। सबसे पहला सवाल जो हमें आया है कि रमजान में हम टूथ ब्रश कर सकते हैं? ये अक्सर होता है कि ब्रश हकवा इस सुबह के जब जी हम बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा सहरी के बाद। रमजान के अंदर ब्रश करने के बारे में फुकाहा लिखते हैं कि ये मकरूह अमल है। मकरूह अमल क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें हम पेस्ट यूज करते हैं जी। जिस पेस्ट यूज जब करते हैं तो उसके जो जर्रात होते हैं ना, जर्रात, तो खदशा होता है कि कहीं हलक में न चला जाए। अच्छा। अगर हलक में चला जाए तो रोजे के फासिद होने का खतरा है। अच्छा। तो जो चीजें भी हमको शुबह में डाल दें, उन चीजों को करना ही न करना ही बेहतर है। परहेज करना अच्छा है। परहेज करना अच्छा है। तो रमजान के अंदर ये ब्रश नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसवाक को हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा मिसवाक के बारे में। हदीस में आया है कि हज़रत आयशा फरमाती थी कि जितना मैंने हुजूर को रोजे की हालत में मिसवाक करते हुए देखा, इतना मैंने कभी नहीं देखा मिसवाक करते हुए। अब मिसवाक से जो भी हो, चाहे मिसवाक कड़वा हो या मिसवाक के अंदर कोई और मतलब कोई रस निकलता हो, उससे रोजे के अंदर कोई खराबी पैदा नहीं होगी, क्योंकि रोजे के अंदर मिसवाक करना यह नस से साबित है। नस कहते हैं हदीस से। हदीस में यह साबित है कि हुजूर ने मिसवाक किया है। अब कौन सा मिसवाक है इसके लिए हमें कोई बात नहीं है, बल्कि मिसवाक कर सकते हैं हम। बल्कि मिसवाक फरमाते हैं कि बाज़ हज़रात तो ये फरमाते हैं कि रमजान में मिसवाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोजेदार के मुंह से जो बू निकलती है अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में आया है कि खजूफ फम साइम अत्यब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क। हदीस तकरीबन मिशकात में है कि जो रोजेदार के जो मुंह की जो बदबू है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पसंद है, मुश्क से ज्यादा भी पसंद है, वो पसंदीदा है वो। क्योंकि जो खाना पीना छोड़ देता है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह तआला कहता है देखो मेरा बंदा खा भी सकता था, पी भी सकता था, लेकिन न खाया न पिया, बल्कि मेरे लिए ये भूखा रहा है। तो इसके जो मैदे से जो बदबू निकलती है तो अल्लाह ताला फरमाते कि मुझे बहुत पसंद है। अब बात कहते हैं कि मिसवाक करने से खत्म हो जाते हैं, मिसवाक करने से मुंह की बदबू खत्म होती है, मैदे से जो बदबू आती है वो खत्म नहीं होती। लिहाजा मिसवाक चाहे असर के बाद करें, मगरिब से पहले करें, कभी भी करें, कोई मसला नहीं है। तो मिसवाक करने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता ब्रश नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। अगला सवाल मुफ्ती साहब ये है कि परफ्यूम हम इस्तेमाल कर सकते हैं रमजान के महीने जी, में? परफ्यूम खुशबू लगाते हैं। बिल्कुल परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं हम रमजान के अंदर। उसमें कोई मसला, चाहे परफ्यूम हो, सर का तेल हो, क्रीम भी हो, कोई भी हो, यानी कि वेस्लिन यूज करते हैं तो किसी जो एक्सटर्नल हो। जी बिल्कुल, जो बाहर से जिनका ताल्लुक म्यादे के साथ ना हो तो उनको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इससे मजीद मैं बताऊंगा कि हम जो दवाई इस्तेमाल करते हैं कान में, नाक में, या मसलन आंख में दवाई डालते हैं हम जी, तो आंख में दवाई डालने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता कान में और नाक में दवाई डालने से तकरीबन रोजा टूट जाता है। फुकाहा लिखते हैं कि रोजा टूट जाता है। इनका ताल्लुक मैदे के साथ है। जी। तो नाक में भी और कान में भी दवा नहीं डाल सकते हम, इनका ताल्लुक सीधा मैदे के साथ है, लिहाजा इन चीजों से परहेज करना चाहिए। मुफ्ती साहब, यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल आया, अगर फॉर एग्जांपल कोई रोजेदार है और उसको जरूरी है दिन में 3-4 बार नाक में कोई तकलीफ है या कान में दवाई डालनी है, तो वो उस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल उनको कान और नाक में दवाई नहीं डालनी है।
किसी भी सूरत में किसी रोजा भी टूट सूरत में जाएगा, रोजा टूट इनका जाएगा। रोजा टूट वो जाएगा। सहरी या इफ्तार के टाइम सहरी इफ्तार के अंदर टाइम डाले इंशाल्लाह, आंख में डाल सकते हैं, आंख में डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो अक्सर हमारे घरों में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, हामिला जी, खवातीन, बिल्कुल। और रमजान के महीने में उनको मतलब ये खदशा रहता है कि हम रोजेदार रहें कि न रहें, बिल्कुल। उनके बारे में शरीयत क्या हुक्म देती है? जो औरत प्रेगनेंसी हालत में हो कि जिनकी जो क्रिएचर बच्चे की हुई हो पेट के अंदर, अब गिजा भी फराम हो रहा है, जी, तो चूंकि उनके लिए रोजा न रखना अच्छा है शरीय एतबार से, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि इनके बच्चे के ऊपर असरत पड़ जाएंगे, असर पड़ सकता है, तो इनको रोजा नहीं रखना चाहिए। अब जो लेडी प्रेग्नेंट हो मतलब जो हामिला हो, मतलब जिनका बच्चा पैदा हुआ हो हाल ही में, रमजान से पहले, रमजान में ही, तो उनको भी रोजा नहीं रखना है। बिल्कुल। तो शरीयत ने दो औरतों को मना किया रोजा रखने से। एक है वो औरत जिसको पीरियड चल रहा हो, एक है वो औरत जिसको निफास हो। निफास मतलब बच्चा यानी कि पैदा होने के बाद 40 दिन तक जो इनके जो ब्लड फ्लो होता है, जी, जी। तो उनको रोजा नहीं रखना है, अच्छा। बल्कि इसकी कज़ा करनी है रमजान के बाद, इसकी भी कज़ा करनी इसकी है। कज़ा करनी है रमजान के बाद, हर नमाज की कज़ा नहीं करनी है। नमाज की नहीं। अब देखो शरीयत ने इनको कहा कि भाई नमाज की कज़ा नहीं करनी है, बल्कि तुमको रोजे की कज़ा करनी है, क्योंकि नमाज का ताल्लुक हर दिन के साथ है, बिल्कुल। और रोजे का ताल्लुक हर साल के साथ नहीं है, बल्कि साल में एक महीने के साथ। लिहाजा शरीयत ने कहा कि रोजे की क्या कज़ा करो, रमजान की नहीं। तो हामिला जो है जिसको बच्चे को दूध पिलाने का मसला हो, वो भी क्या नहीं कर सकती है, रोजा नहीं रख सकती है। जिसको खदशा हो कि भाई अगर मैं रोजा रहूं तो शायद बच्चे के लिए दूध मैसर न हो, तो उसके लिए भी जायज है, वो क्या कह रहे। हाँ, अब यहाँ पर एक मेरे जहन में एक मसला है जी। आम तौर पर किसी चीज को चबाना, हम चबा रहे, मतलब किसी को आदत होती है कोई चीज उठाई लग दी मुंह में, अब चबा रहा है तो जैसे च्युइंगम की तरह, तो अगर उसके ज़र्रात अंदर गए तो रोजा खत्म हो गया, अगर ज़र्रात अंदर नहीं है तो यह मकरूह अमल है। लेकिन वो औरत जिसको बच्चे को रोटी खिलानी हो, अब बच्चा वो उसको चबा नहीं सकता है, अब माँ उस रोटी को मुंह में चबाकर उस बच्चे के मुंह में डाल सकती है, वो बशर्ते कि उस माँ के पेट के अंदर वो दाखिल न हो जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो औरत भी, जिस औरत का शौहर थोड़ा सा तेज मिजाज हो, तो ये भी हमारे कश्मीर में बहुत बड़ा मसला है कि अगर सिनस नून और ज्यादा मसला ज्यादा खानदार और ईमान तो लीजी छकाने पर, बिल्कुल, तो फिर मार पीट वगैरह क्या करते हैं। तो इस पर एक मुझे बात याद आ गई थी, अगर टाइम है तो अगर आप इजाजत दे तो मैं वो भी कहूँ, ये पूरी उम्मत के अंदर मैसेज पैदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर आए तो हज़रत अपनी किसी बाज अज़वाज मुतर से कहा कि कुछ खाने का है आमर मसला, कोई खाने की चीज है, बहुत भूख लगी है। कहा कि भाई कुछ नहीं है, सिर्फ सिरका है। अच्छा, सिरका, विनेगर। हाँ, विनेगर के बारे में आप शायद जानते हैं अच्छी तरह, अगर एक ड्रॉप उसको मुंह में डालेंगे हम तो पूरे हलक को जलाकर नीचे जाएगा मैदे के अंदर। अल्लाह के रसूल ने जो मैसेज क्या दी, कहा कि सबसे बेहतरीन निअमल इदाम अल खल, बेहतरीन सालन जो है वो सिरका ही है। ये क्यों कहा? फिर जब सिरके के एक ड्रॉप की वजह से हमारा मैदा जल जाएगा, तो क्यों फरमाया कि भाई सबसे बेहतरीन सालन जो है वो विनेगर है, वो सिरका है। वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए कहा था। तो ये कश्मीर में बड़ा मुसीबत है कि अगर नून थोड़ा बहुत ज्यादा गुमुत, मसला गना ज्यादा गुमुत, तो पत आसमान तो कलस पे बिल्कुल मोलन वलित आनन बयन ते आनन बेन ते आनन वलित, तो सबको गालियां फिर पीटते हैं हम। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, जिसका शौहर थोड़ा सा तुंद मिजाज हो, अब ये इस औरत को चेक करना है कि मिर्ची कितनी है, नमक होता है, सही टेस्ट जबान पर उसको फेंकना है, फिर उसके रोजे के अंदर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आम हैक नहीं कर क्या, आम ये नहीं कर सकता है। अच्छा मौलवी साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में भी है। अक्सर कभी हम जाने अनजाने में कभी मतलब ध्यान नहीं रहता है कि रोजा है, पानी का एक घूंट पी लिया, फिर याद आता है मैं रोजेदार था। अब उस हालत में क्या कर सकते हैं? हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान मन नसिया वो अकला व शरीबा, जिसने एक भूले से खाया और पिया, तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने उसको अल्लाह तबारक व तआला खिलाता और पिलाता है, तो मैं जो खुदा ही खाना हुआ उसमें कोई हर्ज नहीं है, तो रोजा फिर भी उसका बाकी है। अब हुक्का ने एक मसला लिखा है, अगर का नफर उस खेवान सड़की पे या कुछ जाए पब्लिक प्लेस पे उस खेवान, तो वुचन ये रुकावन ना, अगर ये हट्टा कट्टा हो तेल रुकावन, अगर ये कमजोर हो तेल इजाजत दिन खे कहीं परवाशन मकला खेत पता रोजदार। चलिए एक और सवाल मुफ्ती साहब, ये है कि जो रोजा है, रोजा किन पे फर्ज है, इसमें आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों में खदशात रहते हैं कि मैं पेट्शन फारज क्यों, हम इस पेट्शन फारज, ये आप थोड़ा बता दीजिए। रोजा जो है हर मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो और गैर माजूर हो। गैर माजूर मतलब उसको कोई उज्र न हो,
उसको कोई उज़्र उज़्र न हो। तो ये चार शर्तें होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, उस पर रोजा फर्ज है। और इसके अलावा जितने हैं उन पर रोजा फर्ज नहीं है। मसलन कोई बेहोश है, कोई पागल है, मजनून है, बच्चा है, मतलब कोई मतलब छोटा नाबालिग है, उन पर क्या है रोजा फर्ज, इन पर रोजा फर्ज है, चाहे मर्द हो या औरत हो। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब, एक और सवाल, आज चूंकि कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया आलम इंसान परेशान है, और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये रमजान का बाबरकत महीना हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें इस परेशानी से नजात दे। अभी सरकार की तरफ से भी अनाउंसमेंट आई है कि कोविड के वैक्सीन है, फ्री मिल रहे हैं हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स में। रोजे की हालत में इंजेक्शन या वैक्सीन लगाने से रोजा टूट जाता है, ये आप बताइए, क्योंकि आजकल ये ड्राइव चल रही है, इसके बारे में आप बताइए। देखो, फुकाहा ने मुतलक कहा है कि इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन जो आता है वो रगों में आता है, रगों का ताल्लुक मैदे के साथ नहीं है। तो जिस चीज का ताल्लुक, जिसका फख्स सुराख मैदे के साथ जुड़ा हुआ हो, जंक्शन, तो चाहे वो नाक की तरफ से हो या मुंह की तरफ से हो, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक मैदे के साथ है, तो मैदे के अंदर कोई चीज चला जाए तो रोजा टूट जाएगा। वैक्सीन करने से, इंजेक्शन करने से या ग्लूकोज ड्रिप लगाने से रोजा टूटता नहीं है, और रोजा बिल्कुल बराबर रहेगा, क्योंकि इन तीनों का ताल्लुक रगों के साथ है, मैदे के साथ नहीं है। जब मैदे के साथ नहीं है तो रोजे के अंदर भी कोई खराबी पैदा नहीं होगी। तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स को ये जवाब मिल गया होगा। अगर वो रोजे की हालत में है, वो जा सकते हैं आज की डेट में नजदीकी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में और कोविड का वैक्सीन लगा सकते हैं, उससे रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुफ्ती साहब, एक और सवाल है कि ऑक्सीजन या इनहेलर, कुछ लोगों को दमे की प्रॉब्लम होती है, उनको इनहेलर की जरूरत होती है, तो या कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसको कभी लगता है कि मेरी सांस फूल रही है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं, अगर वो रोजेदार हो, थोड़े टाइम के लिए वो ऑक्सीजन लगाए तो उससे रोजा टूटता है या इनहेलर से? इस पे आप बता दीजिए। इनहेलर में दवाई का इस्तेमाल होता है जी, उसमें दवाई की जरूरत होते हैं। अब इनहेलर से जब हम सांस लेते हैं, बड़ी तेज सांस लेते हैं, तो इससे दवाई की जरूरत भी अंदर जाते हैं। तो ऑक्सीजन का मतलब है साफ हवा फराहम करना। बिल्कुल, वो साफ हवा को फराहम कर देता है। तो हवा से हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेने से इंसान का रोजा नहीं टूटता है, बल्कि फर्क इतना ही, हम नॉर्मली हवा लेते हैं, वो थोड़ा सा साफ लेते हैं, बस फर्क इतना ही। अलबत्ता इनहेलर की वजह से रोजा टूट जाएगा, क्योंकि उससे खदशा है कि जो दवाई की जरूरत है वो इंसान के मैदे के अंदर चले जाते हैं, उससे रोजा टूट जाएगा। जी बिल्कुल। मौलवी साहब, एक अहम सवाल है जी। हम अक्सर कहते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, रोज मकरू गसान, ये मकरू क्या होता है और रोजा किन किन चीजों से मकरू हो जाता है? जी बिल्कुल, पहले समझाइए मकरू क्या होता है। मकरू एक वो अमल है जिसको शरीयत पसंद नहीं करती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं नापसंदीदा अमल जी, मसलन सड़क पर खड़ा पेशाब करना, बिल्कुल, इसको सब नापसंद करते हैं। अब पेशाब करना जो है ठीक चीज है कि नहीं? पेशाब तो इंसान की फितरत है, लेकिन रास्ते पे करना ये एक ऐसा अमल है जिसको कोई पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे ही रास्ते के अंदर शोर करना, शोर तो हम करते हैं, लेकिन रास्ते पब्लिक प्लेस पे ये चीज करना, इसको कोई पसंद नहीं करता है। ये नापसंदीदा अमल चीज को मकरूह कहते हैं। अच्छा। अब नापसंदीदा क्या है, इससे क्या खराबी आती है इन अमल के अंदर? हदीस में आया है कि मन लम यदा कौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु। जो इंसान क्या करे, जो इंसान झूठ को और झूठी गवाही को न छोड़े और गलत काम को और गलत काम पर अमल करने को न छोड़े, अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं है वो खाना पीना छोड़ दे। जी, इसमें क्या है, अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है वो खाना पीना छोड़ दे। भाई तुम गालियां भी दे रहे हो, तुम बुरा सलूक भी कर रहे हो, वालिदैन को सता भी रहे हो, तो किसी का गसब भी कर रहे हो, चोरी भी कर रहे हो, यहाँ से रोजेदार भी हो, तो अल्लाह ताला फरमाते कि यार तुझी तुम ख्यून बेशन जरूरत है ख्यून की तशी छन अल्लाह का बेका फायदा मिलाने की कोई सवाब, ये कि सवाब के अंदर कमी आना, ये चीज है। अब देखो किन चीजों से होता है। नंबर एक, जो मैंने पेस्ट करना, इससे मकरूह रोजा होता है। नंबर दो, किसी से लड़ना झगड़ना, बिल्कुल, किससे लड़ना झगड़ना, चाहे वो ऑफिस में हो या किसी भी कहीं भी तबका हो, इससे भी रोजा मकरूह होता है। और तीसरी अहम बात है, जो आम तौर पर शैतानी ख्यालात जहन में आ जाते हैं, आजकल नफसानी ख्यालात भी आते हैं, तो सेक्सुअल कन्वर्सेशन अपनी वाइफ के साथ रोजे की हालत में। अच्छा। आम तौर पर शैतान जो है फजर के बाद बहुत बड़ा गलबा इसके दिल पर कर देता है कि इसकी तरफ बहुत मेलन होता है हर एक का। तो अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे हजरात जो है फजर के बाद, रमजान में खुसूसन फजर के बाद 10 बजे तक 9 बजे तक ऑफिस जाने तक वो किसी अलग रूम में सोते हैं।
تو یہ جان لینا چاہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے نفس بہت اس کی طرف مائل ہوتا ہے، بالکل، تو اس سے بچنا چاہیے. اب سیکشل کنورزیشن سے اب کسی کا انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا، روزہ ٹوٹے گا نہیں ہے. یہ چیزیں اگر کسی نے مطلب نہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا ازدواجی کا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ بھی ٹوٹا اور اس کو کفارہ بھی دینا ہے، اس کو قضا بھی کرنی ہے. اچھا، اس کو دونوں کرنے ہیں، قضا بھی اور کفارہ بھی. اور کفارہ روزے کا جو ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 30 دن کے یا 60 دنوں کے روزے رکھنے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب کھانا کھلانے، اب 60 روزے تو کوئی رکھ نہیں سکتا ہے، تو یہ بچارے ایکس دوست کنٹرول آگوس نے کہیں تو شیٹن تو ان کیا کر سو. بالکل. تو اب اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اب کھانا کھلانا اب کیا کر سکتا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، چاہے وہ 60 مسکینوں کو ایک ایک کر کے کھانا کھلائے یا الگ الگ یا ایک ساتھ کھانا کھلائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ جب تک وہ 60 دنوں کے روزے نہ رکھے تب تک وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا ہے. اچھا جی بالکل. تو یہ رمضان کے کچھ کام ہے، مثلا مکروہ عمل ہے، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بلا کہنا، یا کسی کو ستانا، یہ مکروہ عمل ہے. اس میں جھوٹ بولنا، فحاشات سننا، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا، کانوں کی حفاظت نہ کرنا، اپنے دل کی حفاظت نہ کرنا، یہ مکروہ عمل ہے. روزہ تو چل رہا ہے تو لیکن روزے کے اندر اس ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے. جی مفتی صاحب، سوالات بہت ہیں لیکن وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہم ضرور پھر سے اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے. آج آپ نے جس انداز سے ہمارے لسنرز کے ساتھ بات کی اور رمضان کے فضائل اور مسائل ان تک پہنچائے، مجھے لگتا ہے کہ رمضان کی جو برکات سے وہ فیضیاب ہو رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ ریڈیو چنار کی یہ کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں اس رمضان کے پورے مہینے میں نور رمضان سلسلے کے تحت مفتی بلال صاحب بھی یہاں پہ آئیں گے اور بھی اسکالرس آئیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم ریڈیو چنار کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی تشریف آوری سے ہمارے اسٹوڈیو کو 4 چاند بخشے اور ہمارے یہاں پہ آ کر آپ نے ہماری عزت افزائی کی. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول کرے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. تو سامعین، یہ تھے مفتی بلال جاوید ملک ندوی صاحب جن سے گفتگو کر رہے تھے ہم مسائل اور فضائل رمضان. یہ نور رمضان سلسلے کے تحت ایک سلسلہ چل رہا ہے ریڈیو چنار پہ. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور اسکالر سے بات ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ سنتے رہیے ریڈیو چنار. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس رمضان کے مہینے میں اپنا احتیاط ضرور کریں کیونکہ کووڈ کے حالات بہت ہی خطرناک ہیں. کووڈ کے SOPs اور پروٹوکالز کو فالو کریں. خیال رکھیں اپنا اور سنتے رہیے ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. السلام علیکم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل